بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 58 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کے انعامات سے نوازا، اس کا ہم بیان پڑھ رہے تھے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو انہیں من و سلوہ عطا کیا اس کا ذکر ہوا، اللہ نے وسیع رزق عطا کیا اس کا ذکر ہوا۔ اس سے پہلے انہوں نے جو بچھڑے کو معبود بنایا تھا اور اس کی بنا پر انہیں سزا دی گئی اس کا ذکر ہوا، اور پھر جب انہوں نے اللہ کو سامنے دیکھنے کی خواہش کی تو پھر عذاب نازل ہوا، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اس کا ذکر ہوا۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ ان نافرمانیوں کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ قوم جبارین سے تم جہاد کرو، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، موسیٰ جائیں اور موسیٰ کے خدا جا کے جہاد کریں، ہم تو نہیں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں ان کو 40 سال تک پٹکنے کی سزا دی۔ پھر جب وہ سسٹم ختم ہوا، وہ 40 سال کی سزا ختم ہوئی، تو اللہ کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ چلو اب بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں یہ ذکر ہے ہذہ القریہ، مفسرین کی زیادہ تعداد اس قریہ سے مراد بیت المقدس لیتی ہے، بعض نے دیگر شہروں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال جس شہر میں اللہ نے داخل ہونے کا حکم دیا اور جس طریقے سے داخل ہونے کا حکم دیا، بنی اسرائیل نے اس پر بھی صحیح عمل نہیں کیا۔ ملاحظہ فرمائیں وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القریہ، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو، راغداً، اپنی مرضی سے، یعنی جہاں سے تم جو اپنی مرضی سے کھانا چاہتے ہو تمہارے لیے مباح ہے، تم اس کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے جب داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ بات کہنی ہے حِطَّةٌ، یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرنی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو احسان کرنے والے ان کو ہم مزید انعامات اور عزتوں سے نوازیں گے۔ اب یہ ان کو حکم ہوا تو اس کو بھی انہوں نے کیا کیا، تبدیل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تو شہر میں داخلے کا حکم ہوا، دوسرا پہلے ان کو یہ فکر ختم کروائی کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اب ہمارے رزق کا بندوبست کیسے ہوگا، اب ہم کھائیں گے کہاں سے، تو فرمایا کہ تم جہاں سے چاہو اپنی مرضی سے جو چاہو کھاؤ، یہ بھی فکر ختم ہو گئی۔ تو اب تقاضا یہ تھا، اور عقل بھی اس بات کو چاہتی ہے کہ جو مالک اتنے انعامات کر رہا ہے وہ جو حکم دیتا ہے اس کو پورا کریں، تو ان کو حکم دیا گیا کیا کرنا ہے، ادخلوا الباب سجدا، سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا ہے۔ اب سجدہ کرنے کی ایک تو کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ سر جھکانے کو بھی سجدہ کہا جاتا ہے، تو ان سے کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل کرنا۔ انہوں نے
اس میں بھی ڈنڈی ماری، اس پر بھی عمل نہ کیا، یہ اپنی پیٹھ کے بل داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی ان کو کہا کہ جھک کے داخل ہونا ہے، انہوں نے منہ دوسری طرف کیے اور پیچھے کی طرف داخل ہونا شروع کر دیے۔ دوسرا ان کو کہا وقولوا حطۃ، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرنا اللہ میں معاف کر دے۔ حطۃ کا معنی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے حطۃ کو حنطۃ میں تبدیل کر لیا۔ اب حنطۃ کا معنی ہوتا ہے گندم، حطۃ کا معنی ہوتا ہے معاف کر دیں، حنطۃ کا معنی گندم۔ انہوں نے اس کو تبدیل کر کے گندم مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صرف یہ کہا تھا کہ یہ لفظ بول دو، جھک جاؤ، تو سارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے، لیکن یہ کیسے بدبخت رہے، بد نصیب رہے کہ انہوں نے اس پر بھی عمل نہ کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم اچھے طریقے سے عمل کرو گے، احسان کے ساتھ، اور عمل کو اچھے طریقے سے بجا لاؤ گے، تو ان انعامات کے علاوہ اور بھی انعام دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور بھی ہم نوازیں گے اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، بس تبدیل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ کے ساتھ جو انہیں کہی گئی تھی۔ جو بات ان کو کہی گئی تھی انہوں نے اس کو تبدیل کر کے اپنی طرف سے بات شامل کر دی، یعنی انہوں نے حطۃ کو تبدیل کر کے حنطۃ کر لیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، آسمان کی طرف سے عذاب، بما كانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ یہاں پھر عذاب، جو بات ان سے کہی گئی انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اس پر عمل نہ کیا، اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوا، اللہ نے پھر عذاب نازل کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ طاعون کا عذاب ان پر نازل ہوا تھا۔ تو طاعون میں مختلف طرح سے یہ مصیبت میں مبتلا رہے اور بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام، اللہ کے فضل اور عنایت، یہ مختلف طرح سے ہم پر جلوہ فگن رہتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر سایہ کرتی رہتی ہیں اور ہمارے شامل حال رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، ان کو دائمی طور پر، مستقل طور پر اپنے عمل کا حصہ بنائیں تو اللہ کے انعامات بھی مستقل ہو جاتے ہیں، اور بلکہ اگر ہم مزید بہتری کے ساتھ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ مزید بھی کرم فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف جگہ پر ہمیں استغفار کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں استغفار کرنے کا حکم دیا۔ ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو غلطی ہوگی اس کی سزا ہو، اس کی معافی نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم استغفار کرو، تم توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اور یہاں تک بھی ارشاد ہوا کہ تم جب توبہ کر کے تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف کرتے ہو تو اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو ہم سے خطائیں ہوں فوراً توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اور پھر نیک عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ استغفار کرو، توبہ کرو تو خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تو وہ ضرور فرمائے گا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے لیے تو یہ بھی اکرام ہے کہ جب ہم صحیح معنوں میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور عمل استقامت کے ساتھ بجا لاتے ہیں تو پھر صرف یہی نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالی خطاؤں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنی رحیم ذات ہے، وہ اتنی غفور الرحیم اور کرم فرمانے والی ہے کہ صرف خطاؤں کو معاف ہی نہیں فرماتی بلکہ ایک مقام پہ جا کے ہماری غلطیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایسا کریم، ایسا پروردگار، ایسی مہربانیاں کرنے والا کون ہو سکتا ہے بھلا سوائے اس مالک حقیقی کے۔ تو ہمیں اس مالک کی بندگی میں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ غلطی ہو جائے معاف میں مانگ لیں، استغفار کر لیں، جھک جائیں۔ جھک جانا بندے کی صفت ہے اور جھک جانے کا ہی ہم سے تقاضا ہے، باقی پھر اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوتی رہتی ہیں، اور جو گناہ ہوں گے تو ان کی وجہ سے پھر اللہ کی ناراضگی بھی ہوگی، تو ہم اللہ کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتے،
نہ ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے، نہ ہمارے اندر اتنی سخت ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی افورڈ کر سکیں، اس دنیا میں بھی نہیں کر سکتے اور آخرت میں تو بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سوائے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کامیابی کا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔